لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباسہ زینت المحراب والمسجد والمنبر ساقِ سلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدرین و حنین و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلاةً کثیرةً نامیةً متوالیةً ومتکثرہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم وشاکنفہم اجمعین. اللہم لن صنم قریش وجبتیہا وطاغتیہا وفقیہا وابنتیہا الذین خالف امرک وانکر وحیک وجہد انعامک واسع رسولک وقلب دینک وحرف کتابک. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار الحسین فلہ الجنہ. صلوات پڑھیں محمد. مجلس کی شرف قبولیت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، اپنی اپنے دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے، جنت البقی کی تعمیر کے لیے، وقت کے امام کے حصول، خوشنودی کے حصول کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے مل جل کے عظمت محمد آل محمد پر صلوات پڑھ لیں. معزز مکرم سامعین گرامی، استاد روحانی کی حیثیت رکھنے والے قبلہ تصدیق صاحب کی موجودگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام جو عنوان دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شعبان المعظم کا عظیم مہینہ ہے. یوں بھی جیسے ہی شعبان کا چاند نکلتا ہے تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے. میں ایک جملہ ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو حسین سے اتنی محبت ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے حسین کا غم رکھا اس میں کوئی خوشی نہیں رکھی، جس مہینے میں حسین کی آمد کی خوشی رکھی اس میں کوئی غم نہیں رکھا. شعبان نظم کا مہینہ ہے، محفلوں کا مہینہ ہے. سبھی اشعار پڑھ رہے ہیں. مجھے اپنے والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کے 4 مصرے یاد آئے. آپ فرش کے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں بھی تصورات کی وادی میں جب انسان سفر کرتا ہے تو رہتا کہیں بھی ہے، دل اس کا کربلا میں ہوتا ہے. میں ہدیہ سماعت کر رہا ہوں کہ اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں، اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں. سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں. اب یہ جو 2 مصرے ہیں یہ آپ کی عقیدتوں کی ترجمانی کہ اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں. سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں. دنیا در حسین پہ آئے نہ کیوں اسد، وہ بھی اسے ملا جو مقدر میں تھا نہیں. مل جل کے صلوات پڑھ عظمت محمد. ظہور امام کی تعجیل کے لیے عظمت محمد والے محمد. مختصر سا بیان ہے، ورکنگ ڈے ہے، سبھی اپنے اپنے کام سے آئے ہیں، لہٰذا آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے بلکہ کچھ سنانا مقصود ہے. آپ کے سماعتوں کا امتحان بھی نہیں لینا ہے. چند وہ باتیں کہ جو آپ سن چکے ہیں
اس کی ذرا سا یہاں پہ یاد دہانی کرنا ہے۔ دیکھیے کربلا زیارت یہ موضوع ہے کہ جس میں ہر امام کا چاہنے والا خواہش رکھتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اپنی جاگتی آنکھوں سے جنت کا دیدار کر لے۔ کس کی زیارت؟ حسین کی زیارت۔ زیارت کہتے کسے ہیں؟ ملاقات کو، ملنے کو۔ ہم جاتے کہاں ہیں؟ امام حسین کی ملاقات، امام حسین کی زیارت کو، امام حسین کے دیدار کو۔ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے حسین کی زیارت ہو جائے۔ کامل الزیارات ایک مکمل کتاب ہے، جامع کتاب ہے کہ جس میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر انسان اس کتاب کو پڑھ لے تو وہ پھر آسمان مودت پر پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ روایت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث کا وہ عنوان پیش کیا کہ بڑی سیدھی سادی حدیث، بہت واضح روشن حدیث کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ من زار الحسین فلہ الجنہ۔ مختصر سی حدیث ہے لیکن جامع کتنا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار الحسین مطلقاً فلہ الجنہ، جو حسین کا زائر ہو جائے، جسے حسین کی زیارت ہو جائے، فلہ الجنہ، اللہ اس کے نصیب میں جنت لکھ دیتا ہے۔ عزیزو، شریعت کی لغت میں حسین اس امام کو کہتے ہیں کہ جس کی زیارت پہ اللہ جنتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ کس کی زیارت؟ امام حسین کی زیارت۔ کہاں؟ کربلا میں۔ ہر آدمی کربلا پہنچ نہیں سکتا، خواہش سبھی رکھتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں، لیکن کربلا جانے کے لیے بہت سے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن کیا کہنے کریم حسین کے کرم کے کہ اللہ نے امام حسین کے کرم کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کو کسی شرف سے بھی محروم نہیں رکھا۔ میں زیارت کا موضوع آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی زیارت کو ہم جا رہے ہیں اس کا عرفان ہونا چاہیے کہ آخر جنت اس کی زیارت پہ رکھی کیوں گئی، وہ شخصیت آخر ہے کون۔ تو مدینے کا ایک منظر ہے کہ امام حسن کا بچپنا ہے، امام حسین کا بچپنا ہے، پیغمبر اکرم رسالت کے عہدے پہ فائز ہیں۔ وما محمد الا رسول کا لقب ہے، وما محمد الا رسول کے حصار میں پیغمبر اپنے گھر سے نکلے، مدینے کی گلی ہے، پیارے پیارے صحابیوں کے CCTV کیمرے کی قید میں پیغمبر کا یہ منظر ہے۔ پیغمبر ناکہ بن رہے ہیں، ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین ہیں۔ دیکھنے والے نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، مدینے کا منظر کتنا خوشنما ہے، آج کتنی خوبصورت سواری جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ کیا کہنے، رسول اللہ نے کہا کہ تم جملہ بدل کر یہ کیوں نہیں کہتے؟ لوگوں نے کیا کہا، کتنی پیاری سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جملہ بدل کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے خوبصورت سوار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد علیہ وسلم۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حسین کے زیارت کے فضائل، اس حسین کی ملاقات کو اللہ جنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہر انسان خواہش رکھتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ زندگی میں جنت دیکھ لیں، کربلا چلے جائیں، سلام کریں بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں کہ اللہ نے حسین کی محبت کے ساتھ ہمیں خلق کیا اور ہمیں سرفرازی عطا کی۔ اللہ نے ہمارے دل میں امام حسین کی محبت کا جو جلوہ رکھا ہے، اس جلوے کی جلوگی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کوشش اس لیے کریں، اس لیے کہ بغیر کوشش کیے ہم ایک گلاس پانی تو پی نہیں سکتے، کربلا کیسے جائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من زار الحسین فلہ الجنہ، جس نے حسین کی زیارت کر لی اسے جنت مل جائے گی۔ اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ توجہ فرمائیے گا کہ اللہ جب کسی بندے سے نیکی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میں اسے نیکی عطا کر دوں، میں اسے خیر عطا کر دوں، میں اسے فضیلت عطا کر دوں، تو قذف فی قلب حب الحسین،
वहुब्ब ज़ियारत, इमाम हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है, इमाम हुसैन की ज़ियारत की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। यानी अल्लाह जब किसी को नेकी देना चाहता है तो उसे करबला की ज़ियारत पे भेज देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा, हम अपने मुआशरे को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, अपने मुआशरे का अलमिया देखें कि हम आले मोहम्मद के चाहने वाले होकर तालीमात आले मोहम्मद को हमने फरामोश कर दिया। सैयद सज्जाद के चाहने वाले होकर अगर ज़बान पे शिकायत आ जाए तो शायद ज़मीर को जगाना चाहिए कि हमारे पास करबला की तारीख क्या खो गई है। हमने तो करबला में ये सीखा है कि जहाँ जहाँ मुसीबतें बढ़ती जा रही थी वहाँ वहाँ शुक्र का सजदा बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे आले मोहम्मद के इम्तिहान में इजाफा हो रहा था वैसे वैसे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दि की सदा बुलंद हो रही थी। क्या तारीख़ करबला है, क्या तारीख़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपने चाहने वालों को दर्स फ़कत नहीं दिया बल्कि दर्स हयात दिया है। जुमले की कद्र करे, अहले अदब बैठे हुए हैं। आले मोहम्मद ने चाहने वालों को दर्स फ़कत नहीं दिया बल्कि दर्स हयात दिया। फ़कत ज़िंदगी नहीं दी, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अता किया है। ये शाबान का महीना हमारी रूह को बेदार करने का महीना है। शाबान का महीना आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से क़ुर्बत का महीना है। हम और आप ख्वाहिश रखते हैं कि करबला की ज़ियारत पे जाएंगे, ख्वाहिश सबकी है। जो नहीं गया है आज की मजलिस के सत्ते में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह तुझे हक़ हुसैन का वास्ता, जो लोग मजलिस में बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं जो अभी तक ज़ियारत इमाम हुसैन से महरूम हैं, उन्हें ज़ियारत करबला नसीब फरमा। अपनी अपनी ज़ियारत के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़ दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो फरमाइए, मन अरादल्लाहु बिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बि हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है इसका मतलब है अल्लाह उसे खैर अता कर रहा है, अल्लाह उसे नेकी अता कर रहा है। तो हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करें, हम अल्लाह की बारगाह में उसके एहसान को याद करें, या अल्लाह तूने क्या क्या हमें नहीं दिया। अगर शियों से कोई ये सवाल करे कि तुम्हारे पास क्या है, तवज्जो फरमाइए, अहले इल्म बैठे हुए हैं। अगर हमारी कौम से कोई सवाल करे कि आप ये बताएं आपकी कौम के पास क्या है, तो आप उनसे ये कहिए कि तुम सवाल को बदल के ये कहो कि हमारी कौम के पास क्या नहीं है। मैं आपको अल्लामा मौदूदी का जुमला सुनाऊं तारीख़ करबला के हवाले से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौजिज़ नुमाई के हवाले से। अल्लामा मौदूदी से सवाल किया गया, तवज्जो फरमाइएगा, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जिस वक्त इमाम जिंदा थे, इमाम की हयात थी, तो सारी दुनिया ने यजीद की बैत कर ली थी, तो इमाम हुसैन ने इनकार क्यों किया था। किसी शिया आलिम का जुमला नहीं है। अल्लामा मौदूदी से सवाल हुआ कि जब सारी दुनिया ने, देखिए मेयारे इस्लाम क्या है इस जुमले से झलक रहा है, जब सारी दुनिया ने अल्लाह की इस कायनात में जो लोग उस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे थे सबने जब यजीद की बैत कर ली थी, तो हुसैन ने इनकार क्यों किया था। अल्लामा मौदूदी ने कहा कि तुमने सवाल गलत किया, तुम ये कहो कि जब हुसैन ने इनकार कर दिया तो सारी दुनिया ने बैत क्यों की थी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो हम हैदरी तो इमाम हुसैन की मोहब्बत के साथ अल्लाह ने बिन मांगे सब कुछ अता कर दिया है। हमारी ज़बान पे शिकवे नहीं होने चाहिए, हमारी ज़बान पे शुक्रिया होना चाहिए। या अल्लाह तूने शाबान का महीना में अता किया, या अल्लाह तूने शाबान के महीने में सिलेबस वो दिया कि जिस सिलेबस को अपना कर, जिस सिलेबस पे अमल करके हम अपने आप को गुनाहों के दलदल से पाक कर सकते हैं, अपने आप को कसाफतों से पाक कर सकते हैं। इसी तरह का एक शख्स था कि जो हर बात में, हर जुमले में, हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता था कि या अल्लाह हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये मुश्किल है। तो अल्लाह ने एक मंजर खींचा, आलम ख्वाब में एक फरिश्ते को उसके पास भेजा। तवज्जो फरमाइएगा,
عالم خواب میں جب وہ سویا تو ایک فرشتہ خواب میں اس کے پاس گیا اور فرشتے نے اس سے سوال کیا. جواب پہنچے تو اظہار فہم فرمائیے گا. ہر لمحہ وہ شکوہ کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے, ہمارے پاس یہ محرومی ہے. جیسے ہی سویا تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس سے سوال کرتا ہے فرشتہ, یہ بتا تیرے پاس آنکھ ہے, تیرے پاس کان ہے, کیا تو دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, اللہ نے مجھے آنکھ جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے. اب اس فرشتے نے سوال کہ یہ بتا ابھی کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ یہ پریشانی ہے, میں سب سے غریب, سب سے بڑا مفلس. فرشتہ سوال یہ کر رہا ہے کہ یہ بتا تیرے پاس آنکھ ہے؟ اس نے کہا کہ آنکھ ہے. فرشتے نے فوراً سوال کیا اگر آنکھ تیری خراب ہو جائے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر 10,000 اشرفی بھی خرچ کر کے علاج کرانا پڑ جائے تو میں اپنی اس آنکھ کا علاج کراؤں گا. فرشتہ یہاں نہیں رکا, اب دوسرے پارٹ آف باڈی کو اس نے سوال کیا, کان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ کان سے میں سنتا ہوں. فرشتے نے کہا اگر کان خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا 10,000 اشرفی بھی خرچ کرنی پڑ جائے تو میں خرچ کر کے قرض لے کر میں علاج کراؤں گا. اسی طریقے اس نے پوچھا پاؤں ہے؟ اس نے کہا کہ الحمدللہ پاؤں سے چلتا ہوں. اس نے کہا اگر معذور ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس طریقے سے فرشتے نے ایک ایک کر کے اس کے جسم کے 10 عضو کو سوال کی شکل میں پیش کیا. اگر یہ خراب ہو جائے, یہ خراب ہو جائے, یہ خراب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس نے سب کو گن کر بتایا کہ 10,000 اشرفی بھی خرچ کرنی پڑ جائے تو میں علاج کراؤں گا, اپنے آپ کو صحت مند بناؤں گا. فرشتے نے کہا کہ 10 کو اگر تو ایڈ کر لے تو اس وقت تو 1,00,000 اشرفی کا مالک ہے. تو جو چیز تیرے پاس ہے اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا؟ اہل بیت کی قوم والے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں, اللہ نے علی دیا ہے, اللہ نے حسن دیا ہے, اللہ نے فاطمہ عطا کیا, اللہ نے حسین دے کر اتنی عزت دی کہ ہم دنیا میں شکریہ ادا کرے حق ادا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پر عظمت محمد صلی اللہ علیہ محمد. توجہ فرمائیے. تو اللہ کی بارگاہ میں حسین والوں کا کام یہ ہے کہ ہر لمحہ احساس شکر ہونا چاہیے, اس لیے کہ حسین کی محبت, اللہ نے کہا نا من اراد اللہ, امام معصوم کی زبانی خدا نے پیغام پہنچوایا کہ من اراد اللہ بالخیر قذف فی قلبہ, کہ اگر ہم نیکی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے تو اسے حسین کی محبت کے ساتھ دنیا میں بھیج دیتے ہیں. آپ اور ہم امام حسین کی محبت کے ساتھ خلق ہوئے ہیں. کربلا جانا ہے, امام حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے. جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے, تذکرہ حسین کا ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کی شب ان تمام مرحومین کو یا اللہ امام حسین کی بارگاہ کا مہمان قرار دے. توجہ فرمائیے, چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک سلیبس ہے جو ہمارے اور آپ کے امام بیان کر کے گئے ہیں, میں وہ سلیبس آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں. حصول داد کا کوئی تقاضا نہیں ہے, بس جتنی دیر آپ ہیں سنجیدگی سے سن لیں کہ زیارت کہتے کسے ہیں, آداب زیارت کیا ہے اور زیارت کے تقاضے کیا ہیں. فقط پاسپورٹ, ویزا, ڈالر, روپیہ, اس کے ذریعے کوئی کربلا نہیں پہنچتا. اگر اس کے ذریعے کوئی کربلا پہنچتا تو الحمدللہ 6-7 سال سے ہم نجف میں ساکن ہیں, اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے. تو ہم نے ایسے ایسے غریبوں کو دیکھا ہے جو دلی سے بامبے کا سفر طے نہیں کر سکتے, وہ کربلا پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کربلا دولت لے کر نہیں جاتی, ہمیں کربلا مال لے کر نہیں جاتا, وہ عقیدت لے کے جاتی ہے جو حسین سے ہمیں ہوتی ہے. 2 سال پہلے 40 کی مشی میں ہم جا رہے تھے, چند لوگ میرے ساتھ تھے. تو جب حدود کربلا میں ہم پہنچے تو 4 مصرے اللہ نے ہمیں عطا کیے. میں وہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا انسان پہنچتا کیسے ہے. اگر جملے آپ تک پہنچ جائیں تو اظہار فہم فرمائیے گا کہ سوچنا بھی نہیں, منظار الحسین فلہ الجنہ. جتنے بیٹھے ہیں سب محکم ہے. سوچنا بھی نہیں کہ آتی ہے دولت لے کر, اگلے مصرے کا استقبال کریں کہ سوچنا بھی نہیں کہ آتی ہے دولت لے کر, کربلا آتی ہے ہم لوگوں کو نیت لے کر. مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو. سوچنا بھی نہیں
کہ آتی ہے دولت لے کر، کربلا آتی ہے ہم لوگوں کو نیت لے کر۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں پیر نہیں، اللہ اکبر، ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں پیر نہیں، وہ بھی چلتے ہیں وہاں قوت و ہمت لے کر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ کربلا نیت لے کے ہمیں جاتی ہے، نیتوں کا اخلاص ہمیں حسین سے قریب کرتا ہے، نیتوں کی پاکیزگی، اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، وہاں تک پاکیزگی لے کر جائے گی، وہاں تمہیں طہارت لے کے جائے گی، وہاں گندگی نہیں جا سکتی، وہاں کثافتیں نہیں جا سکتی۔ تو اگر ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، اگر ہم امام حسین کی بارگاہ تک رسائی چاہتے ہیں، تو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ شعبان کا یہ عظیم مہینہ ہمارے لیے وہ گفٹ ہے خدا کی بارگاہ سے کہ کثافت دنیا کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو شعبان کے سلیبس کو یاد کریں۔ امام معصوم بیان کرتے ہیں دیگر مہینوں میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ایک مرتبہ کہو گے تو ایک دفعہ تمہیں ثواب ملے گا، لیکن کیا کہنے کرم حسین کے کہ امام حسین کی آمد کے صدقے میں اللہ نے اس کو اتنا زیادہ ملٹیپل کر دیا ہے کہ اگر شعبان میں کوئی ایک مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کہتا ہے تو ایک دفعہ کہنے کا اللہ اسے 70 اجر عطا کرتا ہے۔ تو اگر خالی بیٹھے ہوئے ہیں، فری بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس زبان سے ہمیں یا حسین کہنے کی عادت ہے، جس زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہنے کا ہمیں اللہ نے شرف عطا کیا ہے، تو اس زبان کو انہی ورد میں ہمیں مصروف رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان زبانوں کو اس لیے بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے کہ اس زبان پہ یا علی مدد آتا ہے، اس زبان کو اس لیے بھی ہمیں محترم رکھنا چاہیے، گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے کہ اس زبان سے ہم نماز فجر کے بعد الاجل الاجل یا صاحب الزمان کہتے ہیں۔ ہاتھوں کو اس لیے بھی گناہوں سے بچا لو کہ پتہ نہیں کہ کب اس ہاتھ کو امام زمانہ کے قدم چھونے کا شرف مل جائے۔ اپنے پاؤں کو اس لیے بھی گناہوں سے روک لو کہ پتہ نہیں کب امام زمانہ اپنے محضر میں بلا لیں تمہیں۔ اپنی آنکھوں کو اس لیے بھی آلودگیوں سے بچاؤ کہ پتہ نہیں کب اللہ کا کرم ہو جائے ہم کربلا امام حسین کی زری تک پہنچ جائیں۔ من زار الحسین فلہ الجنہ۔ آداب زیارت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم اپنے وطن سے آئے تو کچھ آداب ہیں۔ آداب سفر، بغیر آداب کے، بغیر تقاضے سفر کے سفر پورا نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ہم جب امام حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جس دور میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس دور میں ہر کام ملاوٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ دور آزمائش کا دور ہے، یہ دور امتحان کا دور ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ آخری دور کی علامت یہ ہوگی کہ پرچم تو حق کا رہے گا، تبلیغ باطل کی ہوگی۔ آپ کے سامنے میں کیا بیان کروں، ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ آل محمد کی حدیث ہے کہ دور آخر اتنا خطرناک ہوگا کہ گھر میں تم رہو گے تو مومن رہو گے، گھر سے باہر جاؤ گے تو ایمان دلوں سے رخصت ہو جائے گا۔ بازار کا ہجوم آپ کو بتائے گا کہ آل محمد کی حدیثوں میں کتنی سچائی ہے۔ تو ہم اگر کربلا جانا چاہتے ہیں تو آداب زیارت کیا ہے؟ ایک راوی ہے محمد بن مسلم، توجہ فرما، ہر امام نے کربلا کی زیارت کی تاکید کی ہے کہ کسی بھی حال میں رہو امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ یہاں تک روایت ہے کہ اگر کوئی صاحب ثروت ہے، اگر کسی کو اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے اور وہ جا سکتا ہے، اللہ نے اسے مستطیع بنایا ہے، اس کے بعد اگر وہ جان بوجھ کر نہیں جا رہا ہے تو اہل بیت کی حدیث ہے کہ اس نے امام حسین پر جفا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اللہ نے نوازا ہے، جا سکتا ہے، اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو اہل بیت کی حدیث ہے کہ اس نے امام حسین پر جفا کی ہے۔ غریبوں کے حوالے سے ایک روایت ہے، توجہ فرمائیے گا، صدیر نام کا راوی ہے، وہ کربلا سے کئی میل دور رہتے تھے۔ ایک دن امام سعدی کی خدمت میں آئے اور امام سے گفتگو کر رہے ہیں، امام آپ بتائیں، کچھ نصیحت ہم آپ سے حاصل کرنے آئے ہیں۔ امام نے کہا کیا میرے جد حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ صدیر نے کہا کہ ہم مولا جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی سال میں۔ کہا کیا تم ہفتوں میں نہیں جاتے، کیا مہینوں میں نہیں جاتے، کیا 6 مہینے میں؟ تو صدیر نے کہا مولا ہمارا گھر کربلا سے اتنی دور ہے کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کربلا ہفتے میں جا سکیں۔ تو مولا نے کہا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، اگر استطاعت رکھنے کے باوجود تم نہیں جاتے تو گویا تم نے امام حسین کے حق کو ادا نہیں کیا۔
جناب صدیر نے کہا کہ مولا پھر وہ لوگ کہ جو کربلا سے کئی میل، کئی گھنٹوں کے سفر، کئی مہینوں کے سفر پہ رہتے ہیں، ان کے لیے مولا آپ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جو کربلا کی زیارت پہ آتا ہے، کامل زیارت کی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے تو جیسے ہی قبر حسین کی زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے تو حسین کی غریب ماں امام حسین کے روضے کے باہر آ کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہیں، یا اللہ یہ میرے حسین کا زائر ہے، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں کہ اس زائر کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ توجہ فرما، فاطمہ جس کے حق میں دعا کر دیں، اللہ اس شخص کی زندگی کو کتنی نورانیت عطا کرے گا۔ دوسری روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہو، وہ امام حسین کی زیارت پہ جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ رزق کے دروازے کو اللہ کھول دے، وہ امام حسین کی زیارت کو جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ امام حسین کی زیارت کو جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کا پڑوسی بنے جنت میں، وہ امام حسین کی زیارت کو جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حق میں رسول اللہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے، وہ امام حسین کی زیارت کو جائے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے دعا دے، اللہ اسے محترم بنا دے، وہ امام حسین کی زیارت کو جائے۔ اتنے فضائل، صدیر نے کہا مولا اتنے فضائل، تو وہ لوگ کہ جو غریب ہیں، جو لوگ بہت دور کربلا سے رہتے ہیں، انہیں یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ سلام کریے امام حسین کی بارگاہ میں کہ امام حسین کے کرم کے صدقے میں اللہ نے ہم سب کو وہ شہنشاہی عطا کی ہے کہ اس کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ صدیر نے کہا مولا جو لوگ دور رہتے ہیں، آج ہندوستان میں ہم ہیں، کربلا سے کئی ہزار میل دور ہیں، تو ہم کربلا پہنچ نہیں پاتے۔ تو صدیر نے سوال کیا، جواب ہم تک پہنچا۔ مولا بتائیں وہ لوگ کہ جو نہیں پہنچ پاتے، انہیں یہ شرف، انہیں یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ امام صادق نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ میرے جد حسین کے صدقے میں، اگر جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، ان کی زیارت کا اشتیاق ہے، اللہ اسے بھی یہ فضیلت عطا کرے گا۔ صدیر نے دستی ادب کو جوڑا، مولا بتائیں کہ وہ واقعہ، وہ طریقہ کیا ہے، وہ سبیل زیارت بتائیں۔ امام صادق نے بیان کیا اگر تم کربلا جا سکتے ہو تو کربلا پہنچ کے امام حسین کی زیارت کرو، ذریعے حسین پہ جاؤ اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ لیکن تم کربلا نہیں پہنچ پا رہے، مجبوریوں کی زنجیر نے تمہارے قدم کو روک رکھا ہے، تمہیں ذمہ داریوں کے تقاضے نے کربلا سے محروم رکھا ہے، تو تم پریشان نہ ہو۔ صدیر سے امام صادق نے کہا کہ جتنی فضیلت کربلا جا کر ایک زائر کو ملے گی، اتنی فضیلت میں تمہیں اس طریقے سے بتا رہا ہوں۔ صدیر نے کہا مولا بتائیں، کہا کہ اگر تم کربلا نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، آسمان کی جانب دیکھو، دائیں جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو، کربلا کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے تم نے یہ فقرہ کہا، جیسے ایک زائر کو قبر حسین پر پہنچ کے زیارت کا ثواب ملتا ہے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے وہ ثواب عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے مل جل کے اللہم صلی علی۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، کوشش کریں، پیسے جمع کریں سال بھر کہ ہم امام حسین کی زیارت کو جائیں۔ اہل بیت نے خود تشویق دلائی ہے لوگوں کو۔ امام صادق ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو اپنے ایک شیعہ کو بلایا، اپنے ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم ان دنوں کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا بس ان دنوں ہی میں یہیں بیٹھا ہوں۔ تو امام نے پیسے دیے اور کہا کہ کربلا جاؤ میرے جد کی زیارت پہ، اور تحت قبہ جب زری کے پاس جانا تو میری شفا کے لیے دعا کرنا۔ امام صادق جو کائنات کو شفا عطا کر رہا ہے، اس نے یہ سوال کیا کہ میری طرف سے یہ میں پیسے دے رہا ہوں، یہ پیسے لو، ذریعہ حسین پر جب تحت قبہ پہنچ جانا تو میری شفا کے لیے دعا کرنا۔ اس امام کے صحابی نے، امام کے شیعہ نے پیسہ لیا اور پورے سفر میں ایک سوال اسے پریشان کرتا رہا کہ امام تو خود امام ہیں، امام تو کائنات کو شفا عطا کرتے ہیں، امام کے صدقے میں اللہ کائنات کو دولتیں عطا کرتا ہے، لیکن امام مجھے بھیج رہے ہیں۔
پورے سفر میں یہ سوال اسے پریشان کرتا رہا۔ بہرحال اس نے زیارت کی، اس زیارت کے سفر سے جب واپس آیا تو امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ امام نے اسے دیکھا، اس نے سوال کیا، سوال ابھی کر ہی رہا تھا کہ مولا میں نے یہ کیا، مولا میں وہاں ملا آپ کے فلاں چاہنے والے نے۔ مولا نے کہا سارے سوال، ساری تفصیلات ایک طرف، جو ایک سوال تجھے پریشان کر رہا تھا اس کا جواب تو سنتا جا۔ یہ یقیناً میں امام وقت ہوں، میں حجت اللہ ہوں، میں کائنات کو شفا عطا کر رہا ہوں، لیکن میں نے تجھے بھیج کر اپنے آنے والے شیعوں کو میسج دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے، تم کربلا نہیں جا سکتے تو اپنی طرف سے کسی کو بھیج کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرانا، اللہ میرے جد حسین کے صدقے میں تمہیں شفا عطا کرے گا۔ روایت کے جملے ہیں، تاریخ میں واقعات ہے۔ سلام اور زیارت اگر ہم امام حسین کی خدمت میں پیش کریں یہ فضیلت ہے، یہ کمال ہے، لیکن نور علی نور وہ ہے کہ اگر ادھر سے امام حسین جواب سلام دے دیں اور ہم اپنے کانوں سے سن لیں، یہ فضیلتوں پہ فضیلت۔ توجہ فرمائیے گا، آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آداب زیارت اور فضیلت زیارت میں بیان کر رہا ہوں، اگر کربلا کی زیارت جانا چاہتے ہیں تو میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بڑی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ دستغیب نے واقعہ نقل کیا کہ ایک عالم دین تھے کہ جنہوں نے عالم خواب میں، عالم رویا میں دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زری پہ یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص امام حسین کی زری پہ آیا اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام جواب سلام کہہ رہے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا، آنکھ کھلی۔ دوسرا جو دن تھا وہ دن جمعرات کا تھا، شب جمعہ جب آئی تو یہ شخص امام حسین کی زری پہ پہنچا۔ امام حسین کی زری پہ جانے کے بعد یہ دعاؤں اور مناجات میں مشغول تھا۔ اچانک اس نے اس شخص کو دیکھا کہ جو عالم خواب میں آیا تھا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، 15 شعبان کی تاریخ گزری ہے، جیسے ہی 15 شعبان کی تاریخ آئی واٹس ایپ پہ ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہوا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، ہم سے اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو آج ہمیں معاف کر دیجئے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کو تھیوری والا شیعہ نہیں، پریکٹیکل والا شیعہ چاہیے۔ واٹس ایپ پہ تحریر لکھنے سے پہلے جا کے کسی پڑوس میں ملاقات کر لو، سلام بھی کرو گے، ملاقات بھی کرو گے، مومن کی ملاقات کا بھی ثواب ملے گا، دلوں میں محبتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہم اس وقت پریکٹیکل عملی میدان میں آیا وہ شخص، دیکھا کہ کل جسے میں نے خواب میں دیکھا وہ امام حسین کی زری پہ ویسے ہی آیا، اور آگے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے سلام کیا اور جیسے ہی سلام کیا زری سے آواز بھی آئی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی زری سے آواز آئی اس نے عالم خواب کے اس منظر کو یاد کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو وہی شخص ہے کہ جسے میں نے کل خواب میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ سلام کر کے زری سے واپس باہر جا رہا تھا سین حرم میں، یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے کہ اے شخص تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جو منظر تیرا میں نے ابھی دیکھا ہے، کل بے عین ہی یہی منظر میں نے خواب میں تجھے دیکھا تھا کہ تو زری پہ آیا تھا، امام کی خدمت میں تو نے سلام کیا اور امام نے جواب بھی تجھے دیا تھا۔ تو ہے کون؟ تو کام کون سا کرتا ہے؟ عمل کون سا ہے کہ جس کی برکت سے امام حسین کے سلام کا تجھے جواب مل رہا ہے؟ اس نے کہا رہنے دے، یہ میری زندگی کے کچھ کام ہیں کہ جو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جب اس نے اصرار اور ضد کی، اس نے کہا کہ میں کوئی کام تو نہیں کرتا، ہاں میری زندگی کا دستور یہ ہے کہ میرا گھر کربلا سے چند قدم کے فاصلے پہ ہے، چند منٹ کے فاصلے پہ ہے، میرے ماں باپ دونوں ضعیف ہو گئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ حسین کے چاہنے والوں کو کس بلندی پہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا اسے فضیلت ملی؟ وہ امام حسین کو سلام کر رہا ہے، جواب سلام بارگاہ حسین سے اسے موصول ہو رہا ہے۔ امام جواب دے علیہ السلام، جسے امام جواب دے دیں کائنات اسے حبیب کہتی ہے۔ توجہ فرمائے، جیسے ہی اس سے سوال ہوا اس نے کہا کہ ہم ہر شب جمعہ، ایک شب جمعہ کبھی اپنے والد کو لے کر آتے ہیں امام حسین کی زیارت پہ، ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو لے کے آتے ہیں، دونوں ضعیف ہیں، چل نہیں سکتے، لہذا خدمت والدین کا یہ شرف ہے۔ لیکن اس شب جمعہ سے پہلے جو شب جمعہ گزری تھی تو ہوا یہ کہ میں اپنے والد کو لے کر زیارت کی طرف آ رہا تھا کہ میری والدہ نے ضد کرنا شروع کیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا۔
اب میں نے کہا کہ والدہ میں ایک وقت میں ایک ہی کو لے کے جاؤں گا، لیکن میری والدہ نے کہا کہ نہیں، آج میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ میرے پاس اور کوئی سواری نہیں تھی، میں نے اپنی والدہ کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی والدہ کو امام حسین کی زیارت کے لیے، والد بھی ساتھ والدہ بھی ساتھ، دونوں کو لے کر میں خدمت امام حسین میں پہنچا۔ یہ شرف کہ جو امام حسین مجھے جواب سلام کہہ رہے ہیں، یہ کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ والدین کی خدمت کا صلہ ہے کہ حسین مجھے سلام کے لائق سمجھتے ہیں۔ یہ زیارت ہے، یہ فضیلت عزادار ہے، یہ فضیلت زائر ہے۔ عزیزان گرامی، دور حاضر پرفتن دور ہے۔ یہ دور ڈائمنڈ بچا لینا بڑا آسان ہے، گولڈ کی حفاظت کر لیجئے گا لاکر میں رکھ کر، لیکن ایمان کی جو روشنی ہے نا، یہ کب تاریکی ظلمت میں بدل جائے، یہ کب ظلمت میں چینج ہو جائے، اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ ہم اور آپ اپنے کو امام حسین کی قربت کے قریب لائیں، دور حاضر کے حسین، وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے کچھ کام انجام۔ شعبان کا مہینہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک روایت ہے کہ اگر تم زیارت پہ جاتے ہو تو اپنے وقت کے امام کی نیابت میں گھر سے نکلو، اپنے وقت کے امام کی نیابت میں امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو تمہیں تمہارے وقت کے امام سے قریب کر دے گا۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی بیدار ہے، کربلا آج بھی ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ اپنے ضمیروں کو پاک کرو، اپنے آپ کو محسوس کرو کہ تمہارے دل میں قذف فی قلب حب الحسین و زیارت، اللہ نے تمہارے دل میں محبت حسین اور زیارت حسین کی محبت ڈال دی ہے۔ کربلا آج بھی اعلان کر رہی ہے، کربلا آج بھی ہمیں آواز دے رہی ہے، اے میرے چاہنے والوں میری طرف آؤ، بندگی ہمارے یہاں تمہیں ملے گی، سجدے کا شعور تمہیں ہمارے یہاں ملے گا۔ کربلا کی تاریخ میں جہاں مصیبتیں ڈھائی گئی، جہاں کربلا جنازے ہمیں نظر آنے رہے، جہاں کربلا میں ہمیں لاشیں دکھائی دے رہے ہیں، وہیں کربلا میں ہمیں درس حیات مل رہا ہے، وہیں کربلا میں ہمیں وجود کی پاکیزگی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، وہیں کربلا میں ہمیں معاشرے کو زندگی کس طرح عطا کیا جائے اس کا ڈھنگ اللہ نے عطا کیا ہے۔ بہت سے فضائل ہیں، لیکن وقت کی رفتار اتنی تیزی سے ہے کہ میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھانا چاہتا، بس اتنا کہوں گا کہ حسین کی بیٹی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، وہ آج بھی اپنے بابا، اپنے چچا عباس کے زائرین کا استقبال کرتی ہیں، اور جب کوئی کربلا پہنچتا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دعائیں دیتی ہیں، اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہیں کہ یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، یہ میرے چچا کے زائر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کیا جائے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابھی میں مصائب بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اور صرف بی بی سکینہ کا میں نے نام لیا ہے۔ صاحب اولاد بیٹھے ہیں، ایک جملہ ہدیہ سماعت کرنا چاہتا ہوں، جو باپ بیٹھے ہیں اپنی چھوٹی بیٹیوں کو تصور میں لائیں، جو بھائی بیٹھے ہیں اپنی بہن کو تصور میں لائیں، جو چچا بیٹھے ہیں عباس کی بھتیجی کے مصائب سنیں۔ ہائے رے کیسے مصائب ہیں سکینہ تیرے، سن کے ہو جاتا ہے پتھر کا کلیجہ پانی۔ ہاں عزیزان گرامی، مقتل کا عجب واقعہ ہے، یہ وہ مقتل ہے کہ جس پہ ظالم بھی بہت دیر تک رویا تھا۔ آپ تو حسین کے عزادار ہیں، آپ تو حسین کے زائر ہیں، اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، سیریا بی بی سکینہ کے قبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو وقت کے امام کو پکار لینا، اے میرے مولا ہماری طرف نگاہ کرم فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، مقتل کا واقعہ ہے، مختار کا زمانہ آیا، مختار نے انتقام لینا شروع کیا۔ ایک ملعون آیا، تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ ارے میں نے اونو محمد کو نیزے مارے تھے۔ اللہ اکبر، ماتم برپا ہوا۔ ایک ظالم آیا، تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے حسن کے زندہ قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے، بڑا نوحہ ہوا۔ ایک ملعون آیا، ارے تو نے کیا کیا؟ ارے جسے زینب نے بڑے نازوں سے پالا تھا اس اکبر کو میں نے ہی تو بھالے مارے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ملعونوں کی فہرست، ملعونوں کی قطاریں لگتی گئیں، مختار سزائیں دیتے گئے۔ اسی اثنا میں ایک ملعون ایسا آیا کہ مختار نے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ ارے تو نے کربلا میں کیا کیا ہے کہ یہ تیرے چہرے پہ کراہت ہے، یہ نحوست ہے؟ اس نے کہا مختار نہ پوچھ کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ مختار نے کہا اچھا یہ بتا
کیا کبھی کربلا میں کسی ظلم ڈھانے کے بعد تیری آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ نہیں؟ ہاں عزیزان گرامی، وہ کہتا مختار مجھ سے سوال گریہ نہ کر، میں بہت پتھر دل انسان ہوں، میں باپ کی میت پہ بھی رویا نہیں تھا، لیکن ہاں مختار کربلا میں ایک ظلم ایسا میں نے کیا کہ بہت دیر تک میں روتا رہا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، ماتم کر کے اٹھنا عزادارو، غازی سے دعائیں لینا۔ ملعون کہتا ہے ایک میں نے ظلم ایسا کیا بہت دیر تک رویا۔ مختار نے سوچا شاید کٹا ہوا سر حسین دیکھا ہوگا، آنکھ میں آنسو آیا، اس نے کہا حسین کا سر کٹ گیا، میں رویا نہیں۔ قاسم پامال ہو گئے، میں رویا نہیں۔ اکبر اس دنیا سے چلے گئے، میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ سید سجاد کا بستر جل گیا، میں دیکھتا رہا۔ زینب کے سر سے چادر چھن گئی، میری آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ اے مختار دل کو سنبھال، ایک منظر پہ میں رویا تھا، وہ منظر یہ تھا کہ جب خیمے جلائے جا رہے تھے اسی شعلے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کہ جو خیمے سے باہر نکلی تھی، دامن میں آگ لگی تھی، اس کے شعلے میں نے دو چھوٹے چھوٹے سونے کے بندے دیکھے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی پرسا پیش کرے آل محمد کی بارگاہ میں، اے مختار میں نے دو چھوٹے چمکتے ہوئے سونے کے بندے دیکھے، مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اب کے عید میں میں یہ بندے چھین کے بھیجوں گا۔ مختار میں نے گھوڑے کو بچی کی طرح موڑ دیا، 4 سال کی سکینہ، مقتل کا اندھیرا، دامن میں آگ لگی، تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مختار جب میں قریب گیا نا، پتہ ہے میں نے کیا سنا؟ بچی روتے ہوئے کہہ رہی تھی اے دادا علی مدد کو آؤ، اے دادا مشکل کشا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یا صاحب الزمان، مولا اپنے چاہنے والوں پر نگاہ کرم فرمائے۔ عزیزان ہم یہ کہتا مختار میں نے گھوڑے کو اور تیز کیا، بچی ڈر کے تیز تیز دوڑنے لگی، میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں نے بچی کے پشت پہ مارا، بچی زمین کربلا پہ گری، میں گھوڑے سے زمین پہ اترا، بچی کے قریب گیا۔ مختار میں ابھی تک رویا نہیں تھا، بچی ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے ارے میرا بابا مارا گیا، میرا چچا فرات کے کنارے سو گیا، ارے اب مجھ سے کیا چاہیے؟ مختار میں نے کہا یہ سونے کے بندے مجھے چاہیے۔ بچی روتے ہوئے کہتی ہے ارے میرے بابا کی آخری نشانی ہے۔ اجرکم اللہ، مختار میں ابھی رویا نہیں تھا جب میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تماچے کے لیے، بچی نے کہا میں اتار کے دیتی ہوں۔ مختار میں رویا نہیں تھا، اب جو بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے سونے کے گوہر اتار رہی تھی، میں نے فرات کی طرف رخ کیا، عباس اپنی بھتیجی کو بچا لو، اپنے نجیس ہاتھ کو بڑھایا، اب کان کی لبیں کٹ گئی، سکینہ زمین کربلا پہ، یا ابل فضل العباس ادرکنی، یا امی ادرکنی۔